اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتنا خوبصورت دن ہے اور ماشاءاللہ سے آج معراج کا واقعہ، میں امید کرتی ہوں بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، درود شریف بھی بہت زیادہ پڑھا ہوگا۔ آج کا دن اتنا خوبصورت دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی، اور یہاں پہ درود ابراہیمی کا بھی تعلق اوبیسلی میں کہاں سے ایڈ کروں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن افسوس کی بات بس اتنی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے منکر بھی ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملاقات کی اس کا ذکر بھی ہے۔ کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں زیارت ہوئی، استغفر اللہ۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اس واقعے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم لی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی بات پر قسم نہیں لیں گے، اور اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو انبیاء کرام کو خواب آتے تھے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ انبیاء کرام کو خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو سچے خوابوں کا یہ تو تحفہ دے رکھا تھا، اس پہ قسم کھانا، خاص طور پہ کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اس طریقے سے یہاں بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کو خواب آیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ خواب کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کیوں لیں گے؟ یہ واقعہ حقیقت میں ہوا، اس واقعے میں وقت روک دیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا کہ وقت کا حاکم تو اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو لاجک چاہیے، تو اس لاجک کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے مزید، اور یہ میں اس لیے بنا رہی ہوں ویڈیو تاکہ اگر آپ کے بھی دائرہ احباب میں استغفر اللہ نہ کرے اول تو کسی کا ایسا دوست ہو جو اس کو مانتا ہی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ظاہر ہے آپ کا کام ہے کہ پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی ہی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑے سے کانسیپٹس ایکسپلین کر رہی ہوں، اور پھر درود ابراہیمی کہاں سے یہاں پر ہماری مدد کرے گا وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وقت روکنے کی ایک اور ایگزامپل آپ کو ملتی ہے قرآن پاک میں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بیسیکلی وہاں وقت رکا نہیں تھا، وہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور وہ عالم ہے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، جب انہوں نے خواہش کی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک مچھلی لے جائیں، اور اس مچھلی کو جہاں پر وہ غائب ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو یہ واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لیے، اسپیسیفک اس کام کے لیے کہ بس مچھلی کا پتہ لگ جائے، اس کے لیے اپنے ساتھ ایک بندہ لے لیا اور کہا کہ وہ جو ہے ان کے بتائے گا کہاں مچھلی غائب ہو گئی۔ چلتے گئے اور ایسا ہوا کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور وہ جو ان کے ساتھ بندہ تھا اس نے مچھلی کو دیکھا کہ وہ جیسے ہی اس کے اوپر پانی پڑا، پانی کیا تھا؟ آب حیات تھا، وہ پڑھا تو وہ فوراً سے سمندر میں ایک رستہ بنا کر جانے لگی۔ وہ بندہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات جس کے لیے اس کو ساتھ لیا گیا تھا بھول گیا، which shows this کہ جہاں پر وہ وقت تھا، یعنی کہ وہ عالم اور وہ وقت، وہ سب کچھ نہ وہاں پہ وقت کی قید تھی اور نہ ہی وہاں پر آپ سمجھے کہ انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اس پراپر طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا کہ بھول رہے تھے۔ ایک دیکھیں یہ خادم بھولا بات، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اٹھے، انہوں نے کہا، اس طرح پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے، تو ان صاحب نے کہا کہ میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا۔ اب یہاں دیکھیں یہ بھی بھول گئے، اور آگے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھولیں گے، کیسے وہ میں بتاتی ہوں۔ جب وہ حضرت فوراً سے گئے کہ اچھا وہ مچھلی غائب ہوگی، گئے وہ دیکھا تو مچھلی رستہ بنا رہی تھی سمندر میں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے، اور وہ جو ہے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب جب وہ مچھلی کے پیچھے گئے، جہاں پہنچے، وہ جو جگہ تھی وہاں پہ جب انہوں نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا سلام کہ تو یہاں آپ سلام، یعنی بڑا حیرت ہو کے کہا کہ سلام کیوں کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ سلام از سم تھنگ جو نہ وہاں سلام تھا نہ وہاں وقت کی کوئی قید تھی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، پھر ایک بچے کو قتل کیا، اس طرح کے واقعات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی رزسٹ نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بار بار ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ یہاں پہ کیا کر دی، یہاں پہ کیا کر دی، حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا کہ آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، تو وہ یہی کہتے تھے میں بھول گیا، یعنی وہ بھی بھول گئے۔ یہاں یہ باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے انہی کے پاس حکمت ہے ہر چیز کی، یہ صرف دنیا نہیں ہے۔
بہت ہماری کائنات لامحدود ہے. آپ تھوڑی سی سائنس پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی بڑی کائنات ہے. سورج جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ صرف یہ دنیا نہیں ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تمام عالم کا رب. تو اتنے سارے جہان ہیں، ہمیں نہیں پتہ. یہ ہم تو اپنی دنیا میں ہی بیٹھے ہیں نا چھوٹے سے، ہمیں نہیں پتہ اتنے سارے جہان ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو دیکھ رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں اور ان کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی، اور یہ اللہ ہی جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ یہ بات آتی ہے، واپس آتی ہے واقعہ معراج کی طرف. سبحان اللہ، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی. بہت سارے، جیسے میں نے کہا، لوگ اس واقعے کو نہیں مانتے، تو ان کو تو پہلی بات قرآن کے حوالے دیے جا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کسی عام چیز کی نہیں کھائیں گے، اور یہ حقیقت میں واقعہ ہوا ہے. پھر اس سب کے بعد یہ کہ احادیث، اور احادیث کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو احادیث کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم نے ہر طرح کی احادیث کی جو کتابیں، ہم ان کو نہیں استغفر اللہ مانتے، ہم مانتے ہیں سنن نبی داؤد کو، یا جو صحیح بخاری ہے. اسپیشلی صحیح بخاری کو لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ ہم صحیح بخاری کی تمام جلدیں ہیں، ان میں بات آ گئی تو ہم مان لیں گے. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس میں بھی پڑھوا سکتے ہیں، ان کو حدیث کے حوالے دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی میں حوالے نکال کے آپ لوگوں سے شیئر بھی جلد کروں. تو یہ ایک چیز ہوگی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں آٹومیٹکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت آ جاتی ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں ایک مشاہدے کی طرف. ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھا رہی تھیں اور اسلامیات کی کلاس تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ اسلامی کلاس میں جو ٹاپک آیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو وہاں پہ کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو لوگوں کی تھی اس کے بارے میں ذکر ہوا، تو ایک دم کہتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک دم ان کے دل میں خیال آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں مکہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بس یہاں کے لوگوں نے ان کو رہنے نہیں دیا. یہ جو بات انہوں نے کی تھی، تو کہتی ہے ایک دم سے بس وہ خیال آیا. اور کہتی ہے میں رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ظاہر ہے پروفیشنل بیہیویئر ہوتا ہے بچوں کا ٹیچر کے ساتھ، لیکن وہ کہتی ہے ایک دم سے جو ہے ان کو بہت رونا آیا اور ان کے آنسو حلق میں اٹک گئے. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہتی ہیں مجھے رونا آ گیا. اب یہ ساری باتیں جو ایکسپلین کی ہے آپ کو، یہ کی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے اتنی بڑی بڑی دلیلیں دینے پہ، استغفر اللہ قرآن کی دلیل دینے پہ بھی نہیں مانے گا، اپنے ہی طرف سے اس کی تشریح نکال لے، استغفر اللہ اللہ نہ کرے وہ تو ایسا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہو کسی ایسے لوگوں کا، لیکن اگر ایسا ہے تو اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. دوسرا یہ کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے لگا دیں، خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے لگا دیں. آپ دیکھیں گے ان کو اس واقعے پہ یقین بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اگر وہ درود ابراہیمی پر لگ جائیں گے تو. اور نہ صرف یہ، اور ہاں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ درود ابراہیمی پر ہی لگیں گے تو واقعے پہ یقین ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی کسی بھی موڑ پہ ہدایت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ گارنٹی ہے کہ اگر کوئی درود ابراہیمی پڑھے گا وہ اس واقعے کا منکر نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر ہو بھی رہا ہوگا تو اس کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نہ کرے اول تو کوئی منکر ہو. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. جس طرح ہمیں نماز گفٹ ہوئی تھی، نماز اس واقعے میں آپ کی حقیقت ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس میں دیکھیں نماز ایک حقیقت ہے اس واقعے کی. ایسا نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر اپنے پاس نماز جو ہے وہ گفٹ کی. نماز کی یہ حقیقت ہے. اور آپ سوچیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کے ساتھ نماز پڑھوائی، اس کی امامت کی، آپ سوچیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے دماغ میں خیالات آ جاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے وہم آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نماز میں ہر جو انبیاء کی اتنی معتبر نماز، میں کہتی ہوں سبحان اللہ ایسی نماز پڑھی نہیں گئی ہوگی، وہ والی جو نماز ہوگی اس میں ہر انبیاء کرام، ہمارے تمام انبیاء کرام، ان سب کا فوکس اللہ پہ، کسی ایک انبیاء کا فوکس بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہوگا. کتنی وہ خوبصورت نماز ہوگی. تو خیر یہ ساری باتیں، اتنا خوبصورت معراج کا واقعہ ہے. میں بس یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں. ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، اس کا میں ترجمہ بیان کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں علم و دانش عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہماری برائیوں کو دور کریں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اور جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل کریں. یہ جو قرآن کی آیت کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میں اوبیسلی باتیں مفہوم شیئر کر رہی ہوں، اللہ کی رضا سے شیئر کر رہی ہوں، تو یہی کہوں گی، اللہ کی مدد سے شیئر کر رہی ہوں، تو یہی کہوں گی کہ یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ
ہم سب کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، جو پہلی والی لائن ہے کہ ہمیں علم و دانش عطا فرمائے. جس انسان کو عقل آ جاتی ہے نا حقیقی معنوں میں، اسے اس دنیا میں کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کر سکتی، پیسہ، مال، دولت، کچھ بھی نہیں. وہ علم و شعور اس کو شوق پڑ جاتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اور سب سے خوبصورت بات کہ جو ایک مومن ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا جی انسان کی ایک ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ انسان جاتا ہے اپنی روح اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہے، کامل مومن ہے، اس سبحان اللہ اس کے کیا ہی کہنے. میں کہتی ہوں جو لوگ ابھی تک اس دنیا سے مومن چلے گئے ہیں ان سب نے انشاءاللہ یہ چیز دیکھی ہوگی کہ پہلے وہ ڈائریکٹ ان کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے اور سجدہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دیتے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی. لیکن آپ دیکھیں جو مومن ہے، کامل مومن ہے، باقی جس کو اللہ چاہے، لیکن جو کامل مومن ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ادھر ادھر نہیں اس کی روتی، سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق دیتے ہیں اپنے سامنے. کیا وہ سجدہ ہوگا، سبحان اللہ، کیا وہ سجدہ ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں جب ان کی روح جاتی ہے تو ان کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. سبحان اللہ. میری دعا تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں سے ہم دور رہیں اور اللہ رب العزت ہماری مدد کریں کہ ہم لوگ بھی ایسا مقام پا سکیں. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے، یا جو بھی لوگ آپ کے پیارے، یعنی کنیکشن سے کنیکشن بڑھتا جائے. میں دعا کرتی ہوں ہم سب لوگ، تمام مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اتنا کرم کرے کہ ہم کامل مومن بن کر اس دنیا سے جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے پاس بلائیں تو سجدے کی وہ توفیق ضرور دیں. آپ دیکھیں وہ آخرت میں سجدہ نہیں ہونا، وہ مرنے کے فوراً بعد ہونا ہے، اور وہ کامل مومن کو ہی سجدہ نصیب ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ڈھیروں دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے اور ہمیں مومن بنا کے اپنے پاس بلائے تاکہ ہمیں سجدے کی توفیق ضرور دیجیے. یا اللہ پاک یہ دعا کرنی چاہیے. تو میں نے وہی کہا کہ جس انسان کو علم و دانش اللہ عطا کر دیتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور حقیقی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی حدیث 4105 سنن ابن ماجہ کی کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے. اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. اب اس احادیث کے اندر جس بندے کا مائنڈ سیٹ دنیا 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 ہوگا نا، اس کو تو کہ چلو میں اب آخرت کو فوکس کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں تاکہ دنیا مجھے مل جائے، تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فوکس نہیں ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ جب بن جاتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ایوری تھنگ، تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا، تب پھر سب کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے، تب پھر آپ کا ان چیزوں سے کوئی بھی سروکار نہیں رہتا. آپ کو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب چاہیے ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اور تب یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو کامل مومن بنا کے اپنے پاس بلائے اور درود ابراہیمی سے مرتے دم تک جوڑے رکھے. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.